السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی چینل، اور جو نیو ہیں ان کو بھی ویلکم، اور نیو آنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ عمل شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسا ہوگا۔ نرم دل لوگ بے وقوف نہیں ہوتے، وہ جانتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ نظر انداز کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک خوبصورت دل ہوتا ہے۔ آج فیصلہ ہوگا جرگے میں کہ ہمیشہ کی تنہا ایک لڑکی کو قربان کیا جاتا ہے یا وہ لڑکی بچ جاتی ہے۔ ان کے گھر میں سوگ کا سما تھا، گھر کا لاڈلا فہیم فاروق کا قتل ہوا تھا۔ آئے میرا بچہ، اللہ پوچھے ان ظالموں سے۔ علیزہ بیگم تھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ آج فہیم کو مرے ہوئے 3 دن ہو گئے تھے۔ آصف صاحب گاؤں کے سردار تھے اور فہیم کے دادا۔ آج جرگے میں فیصلہ ہونا تھا۔ قتل کے بدلے قتل یا قتل کے بدلے عورت کو قربان کیا جاتا ہے۔ ماں مجھے فنی ہونے سے بچا لیں، آپ کو خدا کا واسطہ ہے، مجھے یقین ہے میرے بھائی نے قتل نہیں کیا، لیکن اس کی سزا مجھے کیوں ملے؟ میں فنی نہیں ہوں گی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی آسیہ بیگم کے گلے لگی۔ آسیہ بیگم کا بھی صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو وہ بھی تینیت کو گلے لگا کر رونے لگی۔ دور سے یہ منظر دیکھ کر سبحان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی بہن کو قربان نہیں ہونے دے گا۔ اب یہ تو قسمت کو پتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا سگریٹ پہ سگریٹ سلگا رہا تھا۔ آج سے پہلے اس نے سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، لیکن جب سے فہیم، اس کا جان سے پیارا بھائی جو اس کی زندگی تھا، وہ دنیا سے گیا تھا، وہ جب سے کمرے میں بیٹھا سگریٹ پہ سگریٹ سلگا رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا جیسے اس کی جان سے پیارے بھائی کو سبحان نے قتل کیا ہے، اسی طرح وہ سبحان کی جان سے پیاری چیز اس سے چھین لے گا۔ احتشام کو پتا تھا سبحان کی جان اس کی بہن ہی میں ہے۔ وہ فیصلہ لیتا اٹھا اور باتھ روم کی طرف بڑھا۔ تھوڑی دیر میں فریش ہو کر باہر آیا، شیشے کے سامنے کھڑا تھا۔ بلا شبہ وہ ایک حسین مرد تھا، 6 فٹ 2 انچ قد، مضبوط جسامت، مغرور ناک اور نابینا اب نشیلی آنکھوں والا۔ وہ ایک خوبصورت مرد تھا، ہر لڑکی اس پر فدا تھی، مگر وہ تھا جو کسی پر گھاس نہیں ڈالتا تھا۔ اس نے اپنے بال بنائے اور کمرے سے نکل آیا۔ احتشام عاطف صاحب کے کمرے میں گیا اور ان کو فیصلہ سنایا۔ عاطف صاحب اس بات پر راضی ہو گئے۔ جاؤ میری جان، اٹھو، ہاتھ منہ دھو، نماز پڑھو، جاؤ۔ آسیہ بیگم نے اسے کمرے میں بھیجا۔ وہ نہا دھو کر وضو کر کے باہر آئی اور نماز کے انداز میں دوپٹہ باندھا اور نماز پڑھنے لگی۔ سجدے میں جا کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، وہ اپنے قربان نہ ہونے کے لیے دعا کرنے لگی۔ مگر ہونا وہی تھا جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تینیت شیشے کے سامنے اپنے آپ کو دیکھنے لگی۔ کالا سوٹ اس کی دودھیا رنگت پر خوب جچ رہا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، اس بات میں کوئی شک نہیں تھا۔ اگر وہ اپنے خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی کہلائی جائے تو غلط نہ ہوگا۔ صاف شفاف رنگت، ناک میں پہنی بالی اس کی خوبصورتی میں 4 چاند لگاتی تھی۔ کالی آنکھیں، اس پر گھنی پلکیں، چھوٹی ناک، کٹاؤ دار لب، اس پر تھوڑی پہ خم، بلا شبہ وہ بہت بڑی پرکشش تھی۔ آصف صاحب جرگے میں بیٹھے فیصلہ سنانے والے تھے۔ ایک دم احتشام کا دل دھڑکا کہ منع کر دے، ایک لڑکی کو کیوں سزا ملے، لیکن بدلے کی آگ نے اس کے اندر پہرہ ڈال لیا تھا۔ اس نے اپنے دل کو ڈپٹا اور خاموش ہو گیا۔ سبحان نے قتل کیا ہمارے لاڈلے پوتے کا، اس کی صورت میں سبحان کی بہن کو فنی کیا جاتا ہے۔ اس لڑکی کا نکاح ہم اپنے بڑے پوتے احتشام سے کروائیں گے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ سبحان چیخ اٹھا، میں نے قتل کیا ہے نا، تو مجھے قتل کر دیں، ہو جائے گا آپ لوگوں کا بدلہ پورا۔ میں اپنی بہن کو فنی نہیں ہونے دوں گا۔ سبحان کے والد حمزہ صاحب اسے خاموش کرواتے رہے، ان کی آنکھوں میں خود آنسو تھے۔ ان کی لاڈلی قربان ہونے جا رہی تھی۔ بس آواز نیچے۔ آصف صاحب گرجے، جو بول دیا ہوگا وہی۔ جاؤ بیٹا، بہن کو لے کر آؤ۔ حمزہ صاحب نے بہت جلدی سے بولا تو سبحان آنکھوں میں آنسو لے کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ کیا ہوا بھائی، میں فنی نہیں ہوئی نا؟ بولے نا بھائی، جواب کیوں نہیں دے رہے؟ خدا را جواب دیں۔ ہوگی تم فنی، ہونے جا رہی ہو تم قربان، تمہارے بھائی کی ایک ناکردہ غلطی کی سزا تم بھگتو گی میری جان۔ سبحان نے یہ بول کر اسے سینے سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ تینیت بالکل ساکت اس کے سینے سے لگی کھڑی تھی۔ چلو تمہیں بابا بلا رہے ہیں، جائیں امی اس کا سامان لا دیں۔ آسیہ بیگم آنسو میں آنسو لے کر اس کے کمرے کی طرف گئیں اور اس کا سامان لانے لگیں۔ سبحان اس کا سامان لے کر جرگے میں پہنچا۔ تینیت اس کے پیچھے چھپی کوئی معصوم بچی لگ رہی تھی۔ وہ تھی بھی ڈرپوک۔ ایک لمحے احتشام اسے دیکھ کر ٹھٹکا۔ بلا شبہ وہ بہت حسین تھی، لیکن پھر غصے سے سبحان کو دیکھا۔ آصف صاحب بولے، نکاح شروع کریں۔ مولوی صاحب نے نکاح شروع کیا۔ تینیت والد حمزہ شیرازی، آپ کا نکاح احتشام فاروق آصف کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تو حمزہ صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس نے اپنے سارے ارمان دل میں دفن کیے، قبول ہے کہا۔ اس طرح 2 بار اور دہرایا اور اس نے قبول ہے کہا۔ آج کے بعد تمہاری بیٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، آصف صاحب بولے تو سبحان نے چونک کر سر اٹھایا اور آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لیے وہاں سے چلا گیا۔ وہ اپنی بہن کو اس حالت میں تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔
तहनीत अपने वालिद को गले लगा कर खूब रोई। हमजा साहब ने उसे अपने सीने में दबोचा और माथा चूम कर खूब रोए। एहतशाम, तुम इस लड़की को लेकर हवेली पहुंचो। जी दादा। तहनीत गाड़ी में बैठी सूं सुका रही थी। एहतशाम चिढ़ा और बोला, मिस XYZ, अपना रोना बंद करो। एहतशाम ने करा कर बोला। तहनीत सहम कर गाड़ी के दरवाजे से चिपक कर बैठ गई और मुंह में बड़बड़ाई, अल्लाह मुझे इन जालिम लोगों से बचा ले। इतनी सीधी सादी मासूम और प्यारी लड़की आपको ऐसी सजा देंगे लड़की को आप ऐसी सजा देंगे। एहतशाम ने उसे तिरछी नज़र से देखा और इसकी बात सुनकर लब दबाकर हंसा और फिर संजीदगी से ड्राइविंग पर ध्यान देने लगा। उनकी गाड़ी हवेली पहुंची। वो बहुत सहमी हुई थी। जैसे ही गाड़ी से निकली, अलीज़ा बेगम उसके पास आई। अस्सलाम वालेकुम। उसने सहम कर सलाम किया। तुझ जैसी घटिया औरत को सलाम का जवाब देना नहीं पसंद करती। चटाख चटाख। अलीज़ा बेगम ने उसके मुंह पर लगातार 2 थप्पड़ मारे, इतनी जोर के थे कि वो एहतशाम के जूतों में जा गिरी और आंसू से रोने लगी। अम्मी, आराम से, अंदर चलें। आप नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। इनके नीच भाई ने मेरे जवान बेटे का कत्ल किया। मैं नहीं छोड़ूंगी इसको। बस अम्मी, अंदर चलें। वो अपनी माँ को अंदर लेकर बढ़ गया। वो वहाँ बैठी रो रही थी कि अंदर से नायला आई, काम वाली आई और नहुसत से बोली, बड़े साहब ने बोला तुम स्टोर के साथ वाले कमरे में भेज दो। उठो यहाँ से। वो इसके पीछे पीछे जाने लगी। कमरे में पहुंचकर उसे खौफ महसूस हुआ कि इतना गंदा कमरा, हर तरफ जाले लगे हुए, धूल मिट्टी की वजह से उसे अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। लेकिन अब इसके पास में कुछ नहीं था। चाहे जिए या मरे, यहीं रहना था इसको। तुम यहाँ रहोगी? मैं जा रही हूँ। वो डरते नीचे जमीन पर बैठकर अपनी किस्मत पर मातम करने लगी। मैं छोड़ूंगी नहीं इसको। इसके भाई ने मेरे बेटे का कत्ल किया, मेरे जिगर का टुकड़ा मुझसे छीन लिया। वो हिचकियों से रोते एहतशाम के सीने से जा लगी। उसकी आंखों में भी आंसू आए। माँ, नहीं रोए, अल्लाह सब बेहतर करेगा। आप जाएं, मैं दादा जान के पास से होकर आता हूँ। और इन्हें कमरे में छोड़कर आसिफ साहब के कमरे की तरफ बढ़ गया। अम्मी, बाबा, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कत्ल नहीं किया। बेटा, तो तुमने इस वक्त क्यों नहीं बोला? हमजा साहब आंखों में आंसू लाए बोले, अबू, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, पर जो भी है, मैं अपनी बहन को वहां नहीं रहने दूंगा। मैं सच सच सामने ला करूंगा। अल्लाह ने निगहबान बेटा, मैं और तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ हैं। वो रोते हुए अपने माँ बाप को गले लगा गया। भाई, मैं आ जाऊं? नवाल में कमरा खटका कर बोला। एहताज शाम, जो सिगरेट पी रहा था, नवाल की आवाज़ सुनकर सिगरेट को पाँव से मसल दिया। हाँ नोमी, आ जाओ। वो अंदर आती अपनी भाई से लिपट गई। एहतशाम ने उसके माथे पर बोसा दिया। भाई, भाभी कहाँ है? नवाल ने उससे पूछा। किसी के सामने तुम इसको भाभी ना बोलना, वरना तुम्हें डांट पड़ जाएगी। अच्छा बताएं ना, कहाँ है? वो स्टोर के साथ वाले रूम में। मगर भाई, वो रूम तो बहुत गंदा है। भाभी वहाँ क्यों है? दादा जान ने बोला है उसको वहाँ रखना है। अच्छा, मैं मिल के आती हूँ। नोमी, बात तो वो आगे कुछ बोलता नवाल वहां से भाग गई। कमरे में घूप अंधेरा था। बोला, जी मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ इतने में दरवाजे पर दस्त हो गई। वो उठी और दरवाजे पर पहुंची। जी कौन? मैं नवाल, आपके शोहर की इकलौती बहन। उसने शरारती अंदाज में बोला। एकदम दरवाजा खुला था। नीयत उसे देखती रह गई। बिलाशुबा वो बहुत हसीन थी। नाजुक सरापा, डार्क ब्राउन आंखें, पतली नाक और इसमें सोने की चमकती लॉन्ग गोल्डन बालों वाली गुड़िया को देखती रह गई। तो इस तरफ भी यही हाल था। होश में जब आई, जब पीछे से एहतशाम ने नवाल को पुकारा, नवाल कमरे में जाओ, अपने भाई पहले भाभी से तो मिलने दें। ये सुनकर तहनीत को 440 वॉट का झटका लगा। वो सोच में पड़ गई। वो बनी हुई थी और इतने प्यार से वो इसको भाभी बुला रही थी। मेरा बच्चा, आप रूम में जाओ, बाद में मिल लेना, ओके भाई। वह एहतशाम को बोलकर वहां से चली गई। तहनीत नजरें नीची करके खड़ी रही। वो आगे बढ़ा और इसका हाथ पकड़ा और कमरे की जानब ले गया। आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? उसने हिचकिचा कर कहा। ओह, तो मिस XYZ, उसने उसकी बात बीच में काट कर बोली। मेरा नाम तहनीत एहतशाम है। उसने अपने नाम के साथ एहतशाम का नाम लगाना जरूरी समझा। ये सुनकर एहतशाम के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। आप हंस क्यों रहे हैं? उसने नाक चढ़ाकर कहा। मेरी मर्जी। एहतशाम ने उसकी नकल उतारी और जोर से हंस दिया। वो भी अपनी जगह खिज्जल सी हुई। अच्छा, आप तहनीत, मेरी बात सुने। मुझे तुम्हारे बाबा ने 2 दिन पहले बुलवा कर कहा था कि सुबहान ने फ़हीम का कत्ल नहीं किया। तो जब तक तुम यहाँ हो, तुम पर कोई जुल्म नहीं होगा। लेकिन अगर तुम्हारा भाई गलत निकला तो इसके बाद की जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। जब तक सब सच सामने नहीं आएगा, तुम मेरी हिफाजत में हो। वो खामोश होकर सुन रही थी। देखे, मुझे बचा लें, वो आंटी मुझे मार देंगी। वो रोने लगी। एहतशाम ने इसको कंधों से पकड़ा। कुछ नहीं कहेंगी, वो मेरी अम्मी है, मैं समझा दूंगा। चलो सो जाओ तुम बेड पर, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। एहतशाम ने उसे बेड पर लिटाया और खुद सोफे पर जाकर लेट गया। वो तो बेड पर लेटते ही सो गई, मगर एहतशाम की आंखों से नींद को दूर थी। उसके दिल में अजीब से जज्बात पैदा हो रहे थे। शायद ये निकाह के 2 बोलों की ताकत थी। 2 दिन पहले मोबाइल की विप बजी। उसने उठाया और बोला, जी कौन है? श्याम भाई, मैं सुबहान, तहनीत का भाई बात कर रहा हूँ। किसकी इजाज़त से तुमने मुझे कॉल की है? श्याम धाड़ा। यार प्लीज़, यार भाई प्लीज़, मेरी बात सुन लें।
مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی، اس نے کرا کر بولا۔ آپ کو اللہ کا واسطہ سن لیں۔ اس نے اپنے لب بھینچے اور بولا، جلدی بولو۔ احتشام بھائی، اللہ پاک کی قسم، میں نے فہیم کا قتل نہیں کیا۔ میں اپنے ماں باپ کی قسم کھاتا ہوں، میں نے نہیں کیا۔ یہ سن کر احتشام کے دل نے گواہی دی کہ شاید سبحان سچ بول رہا ہے۔ کیسے یقین کروں تمہارا اس بار؟ وہ نرم لہجے میں بولا۔ آپ مجھ سے کسی بھی قسم کی قسم اٹھوا لیں، میں نے سچ میں اس کا قتل نہیں کیا۔ پھر کس نے کیا؟ سبحان، اگر تو یہ سب سچ ہوا تو تم نے قتل نہیں کیا تو تم پورے گاؤں کے سامنے تمہاری عزت واپس کروں گا، اور اگر نہیں تو ایسی دردناک سزا دوں گا کہ دنیا دیکھے گی۔ ایک جھوٹ اور قتل کا انجام پوری دنیا دیکھے گی۔ جی بھائی، اوکے، اللہ حافظ بھائی، میری بہن کا خیال رکھیے گا، وہ بہت معصوم اور نازک ہے۔ اللہ حافظ۔ کہاں بھاگ گئی وہ بدبخت؟ نائلہ نے جب آ کر بتایا کہ وہ اپنے روم میں نہیں ہے، علیزہ بیگم نے پورا گھر سر پر اٹھا لیا اور اس شور سے تہنیت کی آنکھ کھلی اور ڈرتے ڈرتے نیچے آئی۔ احتشام ابھی سو رہا تھا تو اوپر میرے بیٹے کے کمرے میں کیا کاری تھی؟ منحوس، علیزہ بیگم نے جب اس کو اترتے دیکھا تو بالوں سے جھٹکا دے کر اپنی طرف کیا۔ چھوڑیں، بڑی پر نکل آئے ہیں تیرے۔ پہلے تیرا بھائی میرے بیٹے کو کھا گیا، اب تو میرے دوسرے بیٹے کو اپنی خوبصورتی کے جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہی ہے، چٹاک۔ علیزہ بیگم نے ایک تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ امی، آپ کیا کر رہی ہیں؟ چھوڑیں بھابھی کو۔ کوئی نہیں ہے، یہ تیری بھابھی منحوس ہے۔ یہ پھر سے نیت کے بال پکڑ لیے۔ نوال بھاگتی ہوئی سیڑھیوں سے احتشام کے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ کھول کر بولی، بھائی جلدی اٹھیں، امی بھابھی کو جان سے مار دیں گی۔ نومی، کیا ہو گیا ہے؟ وہ بھی سو رہی ہیں، دیکھو بیڈ پر، اس نے کروٹ لے کر کہا۔ بھائی اٹھے پلیز، امی سچ میں بھابھی کو مار دیں گی، وہ روتے ہوئے بولی۔ وہ ہوش میں آیا اور اپنی بہن کو روتا ہوا دیکھ کر تڑپ گیا اور ایک نظر بیڈ پر ڈالی اور وہ سمجھ گیا کہ نوال سچ بول رہی ہے۔ وہ اس کو چپ کرواتا نیچے کی طرف بھاگا۔ نیچے کا منظر دیکھ کر ایک دم سن ہو گیا۔ تہنیت کے سر سے خون نکل رہا تھا۔ اٹھ منحوس، ابھی بتاتی ہوں تجھے۔ میرے بیٹے پر ڈورے ڈال رہی تھی، اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ رہی تھی۔ ایک دم احتشام کو ہوش آیا اور بھاگتا ہوا اپنی ماں کے پاس پہنچا۔ امی چھوڑیں، احتشام چیخا، پلیز امی چھوڑیں۔ وہ داڑھا، نہیں چھوڑوں گی، اس کا بھائی ایک کو کھا گیا اور یہ آوارہ بدچلن عورت میرے بیٹے پر ڈورے ڈال رہی ہے۔ اس کے متعلق یہ الفاظ سن کر احتشام کا خون کھولا۔ امی، ابھی قاتل کا پتہ نہیں لگا کہ سبحان قاتل ہے یا نہیں، اگر سبحان قاتل نکلا تو آپ جو مرضی آئے اس کے ساتھ سلوک کریے گا۔ ابھی یہ میری ذمہ داری ہے جب تک کوئی اسے ہاتھ نہیں لگائے گا، اور اگر اس کو کسی نے ہاتھ لگایا تو میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اس کی بات سن کر علیزہ بیگم گھبرا گئی۔ نہیں بیٹا، مجھے نہیں چھوڑنا۔ وہ اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ احتشام کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے، مگر وہ کمال مہارت سے چھپا گیا۔ وہ جانتا تھا مرد ہے، رو نہیں سکتا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا مرد رو کیوں نہیں سکتا؟ لیکن مرد انسان نہیں، مرد کے اندر دل نہیں، یا پھر مرد کو تکلیف نہیں ہوتی؟ مرد روئے تو گھر والے بولتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، جبکہ ہم یہ سوچیں گے لوگ کیا کہیں گے تو پھر لوگ کیا سوچیں گے؟ یار، مرد بھی انسان ہے، وہ بھی جذبات رکھتا ہے۔ خدا را مرد کو رونے سے نہ روکا جائے، بلکہ ان کو حوصلہ دیں، ڈھارس دیں کہ وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے رو سکتا ہے۔ فہیم کی وفات سے 3 دن پہلے۔ یار اسلم 2 دن بعد شکار پر چلیں؟ ہاں فہیم ٹھیک ہے۔ دونوں نے تھوڑی دیر بعد الوداعی کلمات بولے اور 2 دن بعد شکار پر جانے کا پلان بنایا۔ 2 دن بعد اسلم کار ڈرائیو کر رہا تھا اور آپس میں باتیں جاری تھی۔ بس کر دے، اور آ گیا جنگل، اتر تو یہاں۔ ہاں تو چل، میں آیا۔ اس طرف سبحان اور اس کے دوست بھی یہی آئے تھے۔ چل سبحان، وہ ہرن ہے، اس پر گولی مار۔ اس نے جیسے ہی نشانہ باندھا فائر کیا تو بر وقت ہرن بھاگ گیا اور بالکل اسی جگہ فہیم کھڑا تھا۔ گولی عین سیدھا اس کے دل سے آر پار ہوگی، جان بوجھ کر چلائی گئی۔ وہ تڑپتا ہوا زمین بوس ہوا۔ سبحان، یہ کیا کیا تم نے؟ وہ ایک دم گھبرایا اور بولے، ابے او کمینو، مانا میں نے فائرنگ کی، مگر میرا نشانہ فہیم نہیں تھا، میں نے فہیم کو نہیں مارا۔ ہلو احتشام بھائی، فہیم کو گولی لگی ہے، آپ جلدی سے ہاسپٹل آئیں، وہیں لے کر آ رہا ہوں۔ یہ سن کر احتشام بالکل ساکت ہو گیا کہ میں آتا ہوں بھائی۔ اسلم نے اس کو اسپتال کی لوکیشن بھیجی۔ وہ بھاگ کر گاڑی کی چابی اٹھا کر اسپتال کی طرف بھاگا۔ ڈاکٹر، ڈاکٹر جلدی دیکھیں۔ اسلم چیختا ہوا ڈاکٹر کو پکار رہا تھا۔ پہلے تو ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ یہ پولیس کیس ہے، مگر اسلم نے بتایا کہ یہ احتشام کا بھائی ہے اور ڈاکٹر وہاب تو احتشام کو بہت اچھے سے جانتے تھے، تو جلدی سے فہیم کو آپریشن تھیٹر میں لے گئے۔ اس کو گولی دل کے آر پار ہوئی تھی، اتنے میں احتشام آ گیا۔ اسلم نے سب کچھ بتا دیا، اتنے میں ڈاکٹر باہر نکلے۔ احتشام بھاگتا ہوا ڈاکٹر کے پاس پہنچا۔ کیا ہوا ڈاکٹر؟ ڈاکٹر بتائیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ آئی ایم سوری مسٹر احتشام، خون زیادہ بہنے کی وجہ سے ہم انہیں نہیں بچا سکے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ اس روم کی طرف بھاگا جہاں فہیم تھا۔ فہیم اٹھو، وہ روتے ہوئے بلک رہا تھا۔ یار تو مجھے نہیں چھوڑ کر جا سکتا۔ وہ بلک بلک کر روتا اس کے گلے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر آئے اور اس کی تدفین کی تیاری کرنے چلا گیا۔ جی ابو، فہیم کو گھر لا رہے ہیں، اس نے بہت ضبط سے بولا۔ ہاں بیٹے، میں کوشش کرتا ہوں، انہوں نے نم آواز سے بولا۔ فاروق صاحب علیزہ بیگم کو آواز دیتے بولے۔ جی فاروق، علیزہ، ہمارا فہیم اس دنیا میں نہیں رہا۔ کیا فاروق، آپ کا دماغ درست ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ چیختے ہوئے بلکتے فاروق صاحب کے سینے سے لگی اور وہ انہیں چپ کروانے کی کوشش کرنے لگے۔ حال احتشام تہنیت کو کندھے سے پکڑ کر اپنے روم میں لایا۔ تم بیڈ روم میں بیٹھو، میں دوائی لے کر آتا ہوں۔
وہ اس دھوپ چھاؤں آدمی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ گیا اور الماری سے فرسٹ ایڈ باکس لے کر آیا۔ اس میں سے ٹیوب نکالی اور اس کے زخم پر مرہم لگانے لگا۔ وہ اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ احتشام نے کچھ بولنے کے لیے منہ اوپر اٹھایا اور ایک پل تو وہ اس کی کالی آنکھوں میں گم ہو گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ٹھک ٹھک، چھوٹے صاحب آپ کو نیچے بیگم صاحبہ بلا رہی ہیں، کام والی نے دروازہ کھٹکھٹا کر بولا تو دونوں ہوش کی دنیا میں آئے۔ اچھا آپ جائیں، میں آتا ہوں۔ ملازمہ نیچے چلی گئی۔ اب تم میری بات سنو، وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے بولا، مجھے پتہ ہے امی نے غلط کیا تمہارے ساتھ، میں وعدہ کرتا ہوں اب کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ یہ بولنے کی دیر تھی کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور احتشام کے سینے سے جا لگی۔ اچھا تہنیت چپ ہو جاؤ، جو لو پانی پیو، وہ اس کے بالوں پر اپنے لب رکھتے ہوئے بولا۔ اس نے اپنے ہاتھ سے پانی پلایا اور اس کے آنسو صاف کیے۔ چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں تمہیں تمہارے والدین کے پاس لے چلتا ہوں۔ سچ؟ وہ ایک دم چیخ کر بولی، آرام سے لڑکی، میں یہیں کھڑا ہوں۔ وہ ایک دم جھینپ گئی۔ اچھا جاؤ، میں آتا ہوں۔ ماں کی بات سن کر امی وہاں مزہ آ گیا، آج کا مال بہت زبردست تھا۔ اچھا اب سن، سنا گاؤں کے سردار آسو کا پوتا، کیا نام ہے اس کا؟ ہاں احتشام، وہ اس کا نام سوچتے ہوئے بولا، سنا ہے اس کی شادی زبردستی ہوئی ہے۔ وہ کمینگی سے بولا، لال دانت، گلے میں چین، کانوں میں بالیاں، وہ امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد تھا۔ ہاں امی اس کے پاس بھی بڑی کمال کی لونڈی ہے، وہ اتنی خباثت سے بول رہا تھا۔ ٹھک ٹھک، کوئی بھائی صبر کرو، اتنی زور زور سے وہ دروازہ بجاتے ہیں۔ اللہ معاف، آسیہ بیگم بھی بڑبڑاتے ہوئے۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو سامنے والے کو دیکھ کر ایک پل کو شاکڈ ہوئی۔ جیسے وہ ان کے گلے لگی ایک دم ہوش میں آئی اور کس کر اس کو گلے لگا لیا۔ دونوں ماں بیٹی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اچھا آپ دونوں رونے کا شغل جاری رکھیں، میں تو چلا۔ آسیہ بیگم ایک دم ہوش میں آئی اور بولی، نہیں بیٹا چلو اندر، تمہارا بہت بہت شکریہ، تم میری بیٹی سے ملوانے لائے۔ وہ اس کی پیشانی چومتے ہوئے بولی، بیٹا بھی بول رہی ہیں اور شکریہ بھی، اٹس ناٹ فیئر۔ اس کے منہ سے امی سن کر آسیہ بیگم اور تہنیت حیران تھی۔ آپ لوگ حیران کیوں ہیں؟ کچھ نہیں بیٹا، آؤ اندر آؤ۔ وہ تینوں اندر کی جانب بڑھ گئے۔ شام میں سبحان اور اماں صاحب گھر میں داخل ہوئے۔ اندر بیٹھے وجود کو دیکھ کر دونوں کے جسم میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سبحان بھاگ کر تہنیت کو گلے لگا گیا، گڑیا میری جان کیسی ہو؟ وہ روتے ہوئے بولا، میں ٹھیک ہوں بھیا۔ وہ بھی روتے ہوئے بولی، مجھے بھی ملنے دو بھائی میرے لخت جگر سے۔ سبحان آنسو صاف کرتا تہنیت سے الگ ہوا، پھر احتشام سے ملنے گا۔ وہ دونوں باپ بیٹی گلے لگ کر گھنٹوں باتیں کرنے میں مصروف ہو گئے۔ ارے گڑیا تمہارے سر پر کیا ہوا؟ سبحان بولا تو احتشام اور تہنیت ایک دم گھبرا گئے۔ تہنیت صبر کر بولی، کچھ نہیں بھیا، میں سیڑھیوں سے گر گئی تھی۔ اچھا میری جان، دیکھ کر چلا کرو۔ چل راشد اس احتشام کی بیوی کا دیدار کر کے آئے۔ عمران خباثت سے بولا، جی امی بھائی چلیں، ویسے بھی کچھ اچھا مال دیکھنے کا دل کر رہا ہے۔ دونوں ایک بھرپور شام گزار کر گھر کی طرف روانہ تھے۔ ویسے ایک بات ہے، وہ اس کے منہ سے اپنا نام سن کر ایک دم حیران ہوئی۔ جی کیا؟ تمہارے منہ میں زبان بھی ہے؟ یہ مجھے آج پتہ چلا۔ وہ ایک کہہ کر لگا کر بولا تو تہنیت کھجل ہوئی اور ایک ناراض نظر احتشام پر ڈالی۔ اچھا اچھا سوری، مذاق کر رہا تھا۔ آئس کریم کھاؤ گی؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ دونوں آئس کریم پارلر کی طرف چل پڑے۔ اوکے تہنیت، تم گاڑی میں بیٹھ کر ویٹ کرو، میں آتا ہوں۔ کون سا فلیور؟ کوئی سا بھی لے لیں۔ اوکے جی میں آیا۔ وہ رہی امی بھائی، یہی ہے احتشام کی بیوی، چلتے ہیں۔ ہائی ڈارلنگ، وہ خباثت زدہ نظروں سے تہنیت کو دیکھتے ہوئے بولا۔ جی کون؟ تہنیت گھبرا کر بولی، تمہارے عاشق عمران، ایک دم بولا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چھوڑو بے غیرت انسان میرا ہاتھ۔ وہ ایک دم چیخی، آواز بند، جس طرح تیرے دیور کو جان سے مارا اور الزام تیرے بھائی پر ہے، اسی طرح تجھے بھی ماریں گے، چل ہمارے ساتھ۔ وہ ساری بات سن کر شوق تھی اور پیچھے کھڑے شخص بھی سکتے میں آ گیا۔ علم میں تھا وہ تہنیت کو گاڑی سے نکالنے ہی لگے تھے، اتنے میں پولیس کے ہارن کی آواز آئی۔ وہ بھاگنے ہی لگے تھے کہ احتشام نے آ کر دونوں کو ایک ایک گھونسا مارا اور وہ دونوں زمین پر گر پڑے۔ جب احتشام کو ساری بات سنی تو اس نے اپنے دوست جو ڈی ایس پی تھا اسے کال کر کے جگہ پر آنے کا بولا، جو 5 منٹ میں پہنچ گیا، کیونکہ احتشام نے جو لوکیشن احمد صاحب کو بھیجی تھی اس کے قریب ہی آج ان کی ڈیوٹی تھی۔ تجھے شرم نہیں آئی میرے معصوم بھائی کا قتل کرتے ہوئے، اور آج میرے سامنے میری بیوی سے بدتمیزی کر رہا ہے؟ وہ اسے خوب مارتے ہوئے بولا، لے جاؤ ان خبیثوں کو احمد، اور اگر یہ جیل سے بھاگے تو اچھا نہیں ہوگا، میں ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں اسٹیشن۔ وہ غیظ و غضب کی حالت میں بولا اور تہنیت کو بازو سے پکڑ کر گاڑی میں بٹھایا۔ احمد صاحب عمر اور راشد کو وہاں سے لے کر جا کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا اور تھانداروں سے ان کی خوب مرمت کا بولا۔ ایک نئی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ آج سارے راز فاش ہونے تھے، آج رہائی ہونی تھی تہنیت کی۔ کیا وہ احتشام سے الگ ہو پائے گی جب اس کا بھائی بے قصور نکلے گا؟ تہن آپ تیار ہو جائیں، آج کورٹ جانا ہے، عمر کو سزائے موت سنائی جائے گی فہیم کے قتل کے سلسلے میں۔
اور تمہارے ساتھ زبردستی کرنے کے سلسلے میں ایک ٹیک پر اسے دیکھ رہی تھی، قدم بڑھا کر اس کے پاس آئے، دونوں مسلسل ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ احتشام کے پاس آئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر دارو قطار رونے لگی۔ کیا ہوا تین؟ کیوں رو رہی ہو؟ وہ اس کے گلے سے لگائے خاموش کروا رہا تھا۔ میری جان کیا ہوا؟ وہ آپ مجھے چھوڑ تو نہیں دیں گے نا؟ وہ یہ جملہ ہچکیوں میں بول رہی تھی۔ نہیں میری جان، کس نے بولا میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ آنسو صاف کرو اور نیچے چلو، امی انتظار کر رہی ہیں اور بے فکر ہو جاؤ۔ امی نے تمہیں قبول کر لیا، جب اتنی حسین لڑکی ان کے بیٹے کی جان ہے تو پھر وہ تمہیں کیوں قبول نہیں کریں گی؟ وہ شرارت سے بولتا اس کے چہرے پر مسکان لے آیا۔ چلو جاؤ چینج کرو پھر چلتے ہیں۔ وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولا۔ امی ابو آپ چھوڑیں، بس میں چلے جاتا ہوں۔ بیٹا دیکھ لو۔ جی ابو میں چلے جاتا ہوں۔ چلو اللہ کی امان میں جاؤ۔ آسیہ بیگم سبحان کو دعائیں دینے لگی اور وہ کورٹ جانے کے لیے باہر نکلا۔ وہ دونوں سیڑھیاں سے نیچے اتر رہے تھے کہ اچانک تہنیت کی نظر علیزہ بیگم پر پڑی تو ڈر کے مارے احتشام کے بازو سے چپکی۔ علیزہ بیگم اس کا ڈر دیکھ کر شرم سے پانی پانی ہو گئیں۔ او بیٹا ناشتہ ریڈی ہے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر تہنیت کو گلے لگایا۔ وہ ایک دم گھبرانے لگی، پھر اپنے آپ کو کمپوز کیا۔ علیزہ بیگم اس سے الگ ہوئیں اور بولی، بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا۔ نہیں آنٹی، کوئی غلط فہمی ہوئی تھی آپ کو، اب دور ہوگی، میرے لیے یہی کافی ہے۔ آپ معافی مانگ کر مجھے شرمندہ نہ کریں۔ وہ ان کے گلے لگی۔ آج سے تم آنٹی نہیں امی بولو گی، سمجھی؟ وہ اسے ٹپٹتے ہوئے بولی تو احتشام اور تہنیت مسکرا دیے۔ بھائی ملاپ ہو گیا، وہ اس کے کان میں بولی تو احتشام کا کیا کا گونجا۔ علیزہ بیگم اور تہنیت نے اس کو گور کا دیکھا تو وہ چپ ہوا اور بولا، ماں ہم چلتے ہیں، کورٹ جانا ہے، آج عمر کو سزائے موت سنائی جائے گی۔ بھائی میں بھی چلوں پلیز؟ منع نہیں کریے گا؟ اوکے گڑیا ریڈی ہو جاؤ۔ اوکے میرا بچہ، اللہ کی حفاظت۔ اسے دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا اور وہ تینوں گاڑی میں بیٹھ کر کورٹ کی طرف روانہ ہو گئے۔ انہوں نے گاڑی پارک کی۔ گڑیا تم اندر چلو، میں اور تہنیت آتے ہیں۔ اوکے بھیا۔ گاڑی سے اتری اور اندر کی طرف بڑھنے لگی۔ سبحان عجلت میں باہر آیا تھا کہ اتنے میں زبردست تصادم ہوا۔ مقابل زمین بوس ہوئی کہ اس نے جلدی سے ہاتھ پکڑ کر نوال کو گرنے سے بچایا اور جیسے ہی اس کی طرف دیکھا تو ایک دم شاک ہوا۔ کالی آنکھیں، تھوڑی پر خم نازک سراپا، وہ ایک پل اس میں گم ہو گیا۔ ہوش میں جب آیا جب احتشام نے آواز دی۔ سبحان نے پھرتی سے اس کا ہاتھ چھوڑا اور سیدھا ہو کر کھڑا ہوا۔ کیا ہوا گڑیا؟ احتشام نے نوال کو دیکھا پوچھا۔ کچھ نہیں بھیا، السلام علیکم احتشام بھائی۔ وہ آگے بڑھ کر اس سے بغل گیر ہوا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو شہزادے؟ میں ٹھیک، آپ بتائیں؟ اللہ کا کرم ہے۔ اس کے بعد اس نے تہنیت کو گلے لگایا۔ بھائی کیسے ہیں؟ میں ٹھیک، میری جان تم بتاؤ؟ اللہ کا شکر ہے بھائی، یہ میری چھوٹی سی نند پلس بہن اور نوال یہ ہے میرے بڑے بھائی سبحان۔ ان دونوں نے ہائے ہیلو کیا اور اندر کی طرف بڑھ گئے۔ تمام گواہوں اور ثبوتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کورٹ اپنا فیصلہ سناتی ہے کہ عمر اسلم کو احتشام کے بھائی فہیم کے قتل کے سلسلے میں اور احتشام کی بیوی کے ساتھ بدتمیزی کی صورت میں سزائے موت کا حکم دیتی ہے۔ ہر طرف سناٹا چھایا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ عمر کے دوست فیصل راشد فہیم کے قتل میں ملوث کی صورت میں 10 سال کی عمر قید اور 50,000 جرمانہ ادا کرنے کا حکم دیتی ہے۔ کورٹ از وائنڈ اپ۔ مجھے معاف کر دینا سبحان، تم پر شک کیا۔ نہیں احتشام بھائی، معافی مانگ کر مجھے شرمندہ نہ کریں۔ وہ دونوں بغل گیر ہوئے۔ گلے ملتے ہوئے سبحان نے ایک نگاہ نوال پر ڈالی اور اس سے پیچھے ہوا۔ چلو اللہ حافظ، ہم کل آئیں گے گھر۔ ٹھیک ہے بھائی، اللہ حافظ۔ الوداعی کلمات ادا کر کے سب اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ ایک نئی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ سورج بھائی نے اپنا مکڑا دکھایا۔ سب اپنے اپنے کام میں مصروف تھے۔ عورتیں گھر کے مرد باہر کے، مگر ایک شخص ایسا تھا جو کسی گہری سوچ میں گم تھا اور وہ ہے نوال، اور وہ سبحان کو سوچنے میں گم تھی۔ امی ابو ہم بیٹا بولو، مجھے آپ لوگوں سے ایک بات کرنی ہے۔ ہاں بھائی بولو بھائی۔ آسیہ بیگم بے چینی سے بولی۔ امی وہ نا، میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا تو وہ کون ہے جس نے ہمارے بیٹے کے دل پر دستک دی ہے؟ آسیہ بیگم شرارت سے بولی۔ امی اچھا سوری، اب نام بھی بتاؤ۔ امی وہ احتشام بھائی کی بہن نوال۔ بیٹا تمہیں پورا اختیار ہے فیصلہ کرنے کا، ہم احتشام سے بات کریں گے، ٹھیک ہے امی؟ وہ اپنے ماں باپ کو گلے لگا کر اپنے روم کی طرف بڑھ گیا۔ تین ریڈی ہو جاؤ، آج چلنا ہے امی کے گھر، یاد نہیں؟ جی بس ریڈی ہونے جا رہی ہوں۔ اوکے جلدی آؤ، میں اماں کو بتا کر آتا ہوں۔ جی ٹھیک ہے۔ وہ نیچے آیا اور آواز لگائی۔ اماں ہاں بولو بیٹا۔ ماں میں تہنیت کو اس کے گھر لے کر جا رہا ہوں، رات لیٹ ہو جائیں گے۔ اوکے بیٹا، سلام کہنا میرا۔ جی اچھا اماں۔ دونوں سبحان کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے کہ حمزہ صاحب بولے کہ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ جی ابو بولیں۔ بیٹا میں اپنے سبحان کے لیے آپ کی بہن نوال کا ہاتھ مانگتا ہوں، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو ہم کل آپ کے گھر آ جائیں، آپ کی امی سے بات کرنے۔ جی جی ابو، کیوں نہیں، میں ماں کو بتا دوں گا۔ جزاک اللہ بیٹا۔ بابا کوئی بات نہیں، اور ویسے بھی ہمیں سبحان سے اچھا لڑکا نوال کے لیے نہیں ملے گا۔ چلیں کھانا لگ گیا، آ جائیں۔ سب کچھ گوار مال میں کھانا کھائے گا، پھر دونوں اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔
احتشام نے آسیہ بیگم سے بات کر لی تھی، انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ جب یہ بات نوال کو پتہ لگی تو اس نے سوچا کہ دعائیں اتنی جلدی بھی قبول ہوتی ہیں۔ اس نے اپنے رب کا ڈھیر سارا شکر ادا کیا کہ تہنیت اس کے کمرے میں آئی اور بولی، بھابی جان تیاری کر لیں پیا کے گھر جانے کی۔ نوال اس کی بات سن کر شرمانے لگی اور ایک اب کی نگاہ تہنیت پر ڈالی۔ اچھا بابا سوری، اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، امی ابو اور بھائی آتے ہی ہوں گے۔ وہ یہ بولتی ہوئی اس کمرے سے نکلی اور اپنے روم کی طرف بڑھی۔ آسیہ بیگم، حمزہ صاحب اور سبحان آ چکے تھے۔ سب ڈائننگ روم میں بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ اتنے میں آسیہ بیگم بولی، تہنیت بیٹا ذرا ہماری بیٹی کو لے کر آؤ۔ جی امی۔ وہ اس کو لینے اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ علیزہ بیگم نے تہنیت کے گھر والوں سے معافی مانگ لی تھی اور انہوں نے بھی دل سے معاف کر دیا تھا۔ ویسے بھی اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تہنیت اسے لے کر روم میں آئی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہماری بیٹی تو بہت پیاری ہے۔ آسیہ بیگم اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولی اور ایک نظر اٹھا کر سبحان کو دیکھا۔ وہ بھی مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نگاہوں کا تصادم ہوا۔ نوال نے گھبرا کر نظر جھکا لی۔ اس کی اس ادا پر سبحان دلکشی سے مسکرایا۔ شادی کی تاریخ بڑوں نے ڈیسائیڈ کر لی۔ اگلے مہینے کی 22 تاریخ کو نکاح تھا۔ آج فروری کی 27 تاریخ تھی۔ سب نے خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا اور سبحان والے اپنے گھر روانہ ہو گئے۔ احتشام، اٹھیں، یہ دودھ کا گلاس پی لیں، پھر سو جائیے گا۔ اس نے اتنے مہینوں میں دیکھ لیا تھا کہ احتشام بنا دودھ پیے نہیں سوتا، اس لیے آج خود لے کر آ گئی۔ وہ حیران تھا، اتنا سب ہو جانے کے بعد بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑا۔ کیا ہوا، حیران کیوں ہو رہے ہیں؟ کچھ نہیں۔ وہ اٹھا اور اس کے ہاتھ سے دودھ کا گلاس لیا اور گھٹ پی لیا۔ گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ تہنیت چینج کرنے کے گھر سے واش روم میں گھس گئی۔ کچھ دیر بعد باہر آئی۔ احتشام نے احتشام کو خود کو تھکتا پایا اور ایک دم کھجل ہوئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ آگے بڑھ کر بیڈ سے اپنا تکیہ اٹھایا اور صوفے کی طرف بڑھنے لگی۔ احتشام نے نیند کے خمار میں گمبھیر لہجے میں آواز دی تو تہنیت کا دل بے ساختہ طور پر دھڑکا۔ جی، یا تم بیڈ پر آ کر سو جاؤ، ہم ساتھ ہو جائیں گے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ گھبراتی ہوئی بیڈ کے پاس آئی اور بیڈ کے کونے سے لگ کر سونے لگی۔ احتشام نے ہاتھ بڑھا کر اسے کھینچا، وہ کٹی ڈور کی طرح اس کے سینے سے جا لگی۔ دھڑکنوں میں شور برپا تھا۔ احتشام نے آنکھیں بند کر کے اس کے گرد آثار باندھ کر اسے اپنے سینے سے لگایا اور آنکھیں موند گیا۔ ایک نئی صبح کا آغاز ہو چکا تھا اور پرندے اپنی چہچہاہٹ سے شور مچا رہے تھے۔ اس طرف فاروق ولا میں گہما گہمی مچی ہوئی تھی، کیونکہ آج ان کے گھر کی لاڈلی کا اوپننگ تھا۔ بیٹا، آپ اپنے گھر چلی جاؤ، بھائی کی شادی ہے۔ نہیں ماں، وہاں بھائی ہیں تو وہاں دوست، نند اور بہن ہے۔ میں بارات وہاں سے لے کر آؤں گی اور باقی فنکشنز یہاں سے اٹینڈ کروں گی۔ صدقے جاؤں میرا بچہ۔ تہنیت کے اس پیار پر علیزہ بیگم کی آنکھیں نم ہوئیں اور اس کا ماتھا چوما۔ آج نوال کا اوپننگ تھا اور دوسری طرف سبحان کا۔ اس بات کا کسی کو علم نہیں تھا کہ سبحان کے گھر والے بھی فاروق ولا آ رہے ہیں۔ احتشام نے ان کو کسی کو بھی بتانے سے منع کیا تھا۔ یہ بات صرف احتشام کو اور فاروق صاحب کو پتہ تھی۔ بیوٹیشین کو گھر پر بلوا لیا تھا اور وہ بھی نوال کو تیار کر رہی تھی، جو تقریباً ہو چکی تھی، بس بال بنانا رہتے تھے۔ اس کے بعد تہنیت کو تیار کرنا تھا۔ وہ کمرے میں آئی اور احتشام کو صوفے پر موبائل میں مصروف دیکھا۔ احتشام، یہ لے، کپڑے نکال دیے، فریش ہونے جائیں، میں بس تیار ہو رہی ہوں۔ اس نے احتشام کو بولا کہ جانا، جو آپ کا حکم۔ اس نے شرارت سے بولا تو تہنیت جھینک لی۔ وہ دوسرے روم میں فریش ہونے چلا گیا اور ادھر بیوٹیشین تہنیت کو تیار کرنے لگی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میرا بچہ بہت پیارا لگ رہا ہے، اللہ نظر بد سے بچائے۔ آسیہ بیگم محبت سے اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولی۔ سبحان نے اپنی ماں کو گلے لگایا۔ ٹھیک ہے بھئی، ہم تو سوتیلے ہیں، حمزہ صاحب نے شرارت سے کہا تو دونوں ماں بیٹے ہنسنے لگے۔ تہن میری گھڑی نہیں، اس کے آدھے الفاظ منہ میں رہ گئے۔ وہ لگی اتنی پیاری رہی تھی، اورنج شرٹ، اس کے نیچے پیلا غرارہ کام والا دوپٹہ، اوپر سے کیے گئے میک اپ میں وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ احتشام کا دل 400 کی سپیڈ سے دھڑک رہا تھا اور وہ اس کے قریب گیا اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ بہت حسین لگ رہی ہیں آپ جانا، وہ اس کی ٹھوڑی پر اپنے لب رکھتے ہوئے بولا۔ تہنیت نے شرما کر اپنا منہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ احتشام اس کی اس ادا پر دل و جان سے فدا ہوا۔ اس نے اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھے۔ چلو میری جان، نیچے سب ویٹ کر رہے ہیں، یہی رہنے کا ارادہ ہے؟ نہیں نہیں، چلیں۔ اچھا میری گھڑی تو دے دو۔ تہنیت نے سائڈ ٹیبل کی دراز سے اسے گھڑی نکال کے دی۔ اس نے پہنی، پھر تہنیت کا ہاتھ پکڑ کر سیڑھیوں سے اترنے لگا۔ وہ اسے گھر کے لان میں لے کر آ گیا۔ دونوں کو ساتھ دیکھ کر سب نے بے اختیار ماشاءاللہ کہا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر تہنیت ایک پل حیران ہوئی اور بھاگتی ہوئی آسیہ بیگم کے گلے لگی۔ امی، آپ مجھے بتا دیتی کہ آپ لوگ آ رہے ہیں۔ بیٹا، ہم میں سے کسی کو نہیں پتا تھا کہ آپ کے والدین آ رہے ہیں، علیزہ بیگم ہنس کر بولی۔ بھئی، ہمارے داماد نے ہمیں منع کیا تھا کہ کسی کو نہ بتائیں، حمزہ صاحب چیک کر بولے۔ تہنیت آصف صاحب سے ملے، انہوں نے مسکرا کر اسے سینے سے لگایا۔ تقریب کا آغاز ہو چکا تھا۔ سبحان صوفے پر بیٹھا نوال کا انتظار کر رہا تھا۔ اتنے میں سامنے سے اس کو تہنیت اور احتشام لے کر آ رہے تھے۔ ایک پل تو اس کا دل زور سے دھڑکا اپنی پسند کے کپڑوں میں دیکھ کر۔ ایک پل اس نے سوچا، کوئی اتنا پیارا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی اس کو دیکھنے میں مگن تھا کہ تہنیت نے اس کے آگے چٹکی بجائی اور وہ ہوش میں آیا۔ نوال کو
اس کے برابر میں بٹھایا اور رسم کا آغاز کیا۔ بھائی سب سے پہلے آپ لگائیں، نوال کھول دی۔ میں؟ ہاں جی آپ تو سبحان نے سب سے پہلے اس کے ہاتھ پر لگائی، پھر منہ پر لگا کر ہاتھ پیچھے کیا اور اس کے دل ہی دل میں نظر اتاری۔ بلا شبہ وہ بہت حسین لگ رہی تھی، پیلی کامدار شرٹ، نیچے پیلا ہی غرارہ، پیلے پھولوں کا زیور، ماتھے پر پھولوں کی ماتھا پٹی، آنکھوں میں کاجل لگا کر وہ سبحان کا دل دھڑکا گئی تھی۔ بھائی تہنیت نے اس کے کان میں جھک کر کہا تو وہ ہوش میں آیا۔ باقی سب نے رسم شروع کی۔ تقریب رات کے 3 بجے تک چلی، سب مہمان جا چکے تھے، بس سارے گھر والے لان میں موجود تھے۔ سارے چلو بیٹا آرام کرو سب، علیزہ بیگم تھکن زدہ آواز میں بولی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نوال اور راز صاحب بھی اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ آپ چائے پئیں گے؟ جی اگر ہمت ہے تو بنا دیں ورنہ رہنے دیں۔ نہیں میں بنا دیتی ہوں، آپ کمرے میں جا کر فریش ہو جائیں۔ اوکے جی۔ وہ مسکراتا ہوا کمرے کی طرف بڑھ گیا اور تہنیت چائے بنانے کچن کی جانب وہ چائے لے کر آئی، مگر کمرے میں احتشام کو نہ پا کر ادھر ادھر ڈھونڈنے لگی کہ اتنے میں واش روم کا دروازہ کھلا اور وہ باہر آیا۔ اسے دیکھ کر تہنیت کی آنکھیں شرم سے جھک گئیں، کیونکہ وہ شرٹ لیس تھا۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر بال ڈرائی کرنے لگا۔ یہ رہی آپ کی چائے، پی لیں، میں فریش ہو کر آتی ہوں۔ وہ اس کے پاس سے گزر کر واش روم کی جانب جانے لگی کہ احتشام نے اس کی کلائی پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ جانا، اس نے جذبات سے بھرپور لہجے میں کہا۔ جی اتنے ہی پیار سے جواب آیا۔ آج آپ بہت خوبصورت لگ رہی تھی میری جان، وہ اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولا۔ اچھا جی، ہاں جی، یہ بول کر اس نے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ تہنیت کی دھڑکن کی آواز وہ اپنے دل پر محسوس کر رہا تھا۔ چلو جلدی سے فریش ہو کر آؤ، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ اسے اپنے سے الگ کرتے ہوئے بولا۔ وہ بھاگتی ہوئی واش روم کی جانب گئی اور احتشام اس کی جلد بازی پر مسکرایا۔ وہ باہر آئی اور اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گئی۔ اتنے میں احتشام نے اسے اپنی طرف کھینچا اور بغیر کچھ کہے اس کے اوپر جھک گیا۔ اس کے اس ملن پر آسمان پر چاند بھی شرما کر بادلوں میں کہیں چھپ گیا۔ ایک نئی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ سورج کی کرنوں سے تہنیت کی آنکھ کھلی اور خود کو احتشام کے اثار میں پایا۔ رات کے سارے مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھومے اور شرم سے اس کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ زندگی کی نئی صبح مبارک ہو جناب، اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولا۔ چلو جی فریش ہو کر آؤ، پھر میں جاؤں گا، وہ اسے اپنے اثار سے نکالتے ہوئے بولا اور تہنیت دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ واش روم کی طرف بھاگی۔ آج نوال کی بارات تھی۔ ناصراللہ میں گہما گہمی مچی ہوئی تھی۔ تہنیت اپنے میکے جا چکی تھی، اس نے بارات وہاں سے لانی تھی۔ نوال برائڈل روم میں بیٹھی تھی کہ شور ہوا کہ بارات آ گئی۔ ہر طرف گہما گہمی مچی ہوئی تھی۔ سبحان کو اسٹیج پر بٹھایا، اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ بھائی صبر کر جائیں، آ رہی ہے آپ کی ہونے والی زوجہ۔ تہنیت شرارت سے اس کے کان میں گھس کر بولی تو وہ ایک دم شرمندہ ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ تہنیت اس کے گھبرانے پر کہہ کر لگا کر ٹال دی۔ ماں نکاح کو آ رہے ہیں۔ احتشام نے آ کر انہیں آگاہ کیا۔ علیزہ بیگم نے اس کے سر پر گھونگھٹ ڈالا۔ اتنے میں نکاح شروع ہوا۔ نوال فاروق ولد فاروق آصف، آپ کا نکاح سبحان حمزہ ولد حمزہ احمد حق مہر 1 کروڑ کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ نوال نے دل میں ایک آیت پڑھی۔ جی قبول ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ خوشی کا آنسو اس کے گال پر ٹپکا۔ آج اس نے اپنے سارے حقوق سبحان حمزہ کے نام کر دیے تھے۔ علیزہ بیگم نے اسے گلے لگایا۔ نکاح مبارک میرے جگر کا ٹکڑا۔ علیزہ بیگم اپنے آنسو صاف کرتی پیچھے ہٹی۔ فاروق صاحب نے آگے بڑھ کر نوال کا ماتھا چوما اور بولے خوش رہو میری بچی، سدا سہاگن رہو۔ احتشام نے اسے گلے لگایا اور سب اسٹیج کی جانب بڑھ گئے۔ مولوی صاحب نے نکاح شروع کیا۔ سبحان حمزہ ولد حمزہ احمد، آپ کا نکاح نوال فاروق ولد فاروق آصف حق مہر 10 لاکھ روپے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ ان دونوں نے 10 منٹ کے اندر اپنے تمام جملہ حقوق ایک دوسرے کے نام کر دیے تھے۔ سب نے اسے مبارکباد دی۔ اسے جس کا انتظار تھا وہ آ کے ہی نہیں دے رہی تھی۔ ابھی وہ ادھر ادھر نظر دوڑا رہا تھا کہ سامنے ہی وہ حسن کا پیکر اس کے دل پر بجلیاں گرا رہی تھی۔ ایک طرف تہنیت، دوسری طرف احتشام اس کا ہاتھ پکڑ کر لا رہے تھے۔ جیسے جیسے وہ قریب آ رہی تھی، سبحان کو اپنا دل کانوں میں دھڑکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اب بالکل قریب آ گئی تھی۔ احتشام نے نوال کا ہاتھ سبحان کے ہاتھ میں دیا۔ میری بہن کو خوش رکھنا، سبحان اس کو ہم نے بہت ناز سے پالا ہے۔ جی بھائی انشاءاللہ۔ سبحان نوال کا ہاتھ پکڑ کر اسٹیج پر بیٹھا کر خود اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ میں سے سبحان۔ وہ اس کی تعریف پر جھیمکی۔ تہنیت بیٹا آپ ابھی اپنے گھر جاؤ گی یا گھر چلو گی؟ علیزہ بیگم نے تہنیت سے پوچھا۔ جی امی ابھی تو گھر جاؤں گی، پھر صبح آ جاؤں گی۔ چلو بیٹا ٹھیک ہے، اللہ کی امان، میں جاؤں؟ وہ اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولی۔ رخصتی کا وقت ہو چکا تھا اور یہ وہ گھڑی ہوتی ہے جس میں ماں باپ اپنے جگر کے ٹکڑے کو رخصت کرتے وقت رو پڑتے ہیں۔ وہ اپنے ماں باپ اور بھائی کے گلے لگ کر خوب روئی۔ رخصت ہو کر نوال سبحان کے گھر آ گئی تھی۔ بہت اچھے سے اس کا استقبال ہوا۔ اب وہ سبحان کے کمرے میں موجود تھی۔
چلو سبحان بیٹا، نوال انتظار کر رہی ہوگی، جاؤ اپنے کمرے میں۔ آسیہ بیگم نے سبحان کو پیار سے بولا۔ جی امی، بس جا رہا ہوں۔ وہ ان کا ماتھا چومتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ایک سیکنڈ بھائی، آپ ایسے اندر نہیں جا سکتے، تہنیت نے ناک چڑھا کر بولا۔ کیوں بھائی، کیوں نہیں جا سکتا؟ بھائی پہلے میرا نیک دیں، اس کے بعد جائیے گا۔ ایسا کوئی سین نہیں میرے پاس، پیسے نہیں، چلو ادھر سے۔ وہ ڈرامائی انداز بولا۔ بھائی یہ میرا حق ہے، تہنیت منہ بنا کر بولی۔ مذاق کر رہا تھا میری جان، رو کیوں رہی ہو؟ وہ اس کی ناک کھینچتے ہوئے بولا۔ بتاؤ کتنے پیسے چاہیے؟ بس 50,000۔ کیا یہ بس ہے؟ اس نے مصنوعی غصے سے کہا۔ بھائی دیں، بھائی دیں نا، نہیں تو آج باہر سوئیں۔ نہیں نہیں، یہ لو۔ اس نے 1,00,000 روپے اس کے ہاتھ میں تھما کر اس کا ماتھا چومتے ہوئے اندر کی طرف بڑھا۔ ملتی ہے ہر طرف سے یوں تو زمانے کی ہر خوشی، لیکن جو بات بھائیوں میں وہ کسی اور میں کہاں۔ تہنیت 50,000 کی جگہ 1,00,000 دے کر خوش ہوتی اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ سبحان اندر آیا۔ السلام علیکم۔ وہ سلام کرتا ہوا بیڈ پر بیٹھا۔ نوال نے گردن سے سلام کا جواب دیا۔ کیسی ہیں آپ؟ جی ٹھیک ہوں۔ گھونگھٹ اٹھانے کی اجازت ہے؟ سبحان نے اجازت لیتے ہوئے کہا۔ اس نے گردن سے ہاں بولا۔ سبحان نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا اور مبہوت ہو گیا۔ قریب ہو کر اس کے ماتھے پر پیار کی پہلی مہر ثبت کی، جس سے نوال کے گال بلش ہوئے۔ اوئے ہوئے، کوئی تو بلش ہو رہا ہے۔ سبحان نے شرارت سے کہا تو وہ جھیم کی۔ میں آپ کے لیے ایک تحفہ لایا تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل کی ڈرار سے مخملی ڈبی نکالی اور پوچھا، کیا میں آپ کو یہ پہنا سکتا ہوں؟ نوال نے اس بات میں سر ہلایا اور اس نے ڈبیا کھولی، اس میں سے ہیرے کی بہت خوبصورت انگوٹھی نکالی اور اس کے ہاتھ میں پہنا دی۔ اب اچھی لگ رہی ہے، یہ کہتے ہوئے اس کا ہاتھ چوما۔ بہت پیاری ہے، تھینک یو۔ اس نے شرما کر بولا۔ چلیں میڈم، اب چینج کر لیں، پھر شکرانے کے نفل پڑھنے ہیں۔ وہ بیڈ سے اٹھتی واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ ایک نئی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ تہنیت اپنے گھر جا چکی تھی، نوال پارلر جا چکی تھی۔ سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ بیٹا پارلر چلی جاؤ، 5 بج رہے ہیں، 8 بجے ہال جانا ہے۔ جی امی، بس احتشام کے کپڑے نکال دوں، پھر وہ چھوڑ دیں گے پارلر۔ چلو بیٹا بس جلدی کرو۔ احتشام، آپ کا کوٹ اور پینٹ نکال کر استری کر کے رکھ دیا، اب آپ مجھے پارلر چھوڑ دیں۔ جی جی، جو حکم آپ کا۔ تہنیت کھلکھلاتے ہوئے آگے بڑھی۔ تقریب جاری تھی، سب خوشخبریوں میں مصروف تھے۔ نوال اور سبحان اسٹیج پر بیٹھے سب کو مسکرا کر دیکھ رہے تھے۔ تہنیت مہمانوں کو دیکھ رہی تھی، احتشام کھانے کا انتظام دیکھ رہا تھا، سب مصروف تھے۔ آج تو آپ کافی پیاری لگ رہی ہیں، مسز سبحان نے نوال کو دیکھتے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ بھی کم نہیں لگ رہے مسٹر سبحان۔ اس کی تعریف پر سبحان دل کھول کر مسکرایا۔ تقریب اپنے اختتام پر پہنچی، سب اپنے اپنے گھر روانہ ہو گئے۔ تہنیت اور احتشام کے گھر والے فاروق غلام موجود تھے۔ تہنیت سب کے لیے چائے بنا کر لائی۔ ارے بھائی، اتنے دنوں بعد اپنی بیٹی کی ہاتھ کی چائے نصیب ہوئی ہے، مزہ آ گیا۔ حمزہ صاحب تہنیت کو گلے لگاتے ہوئے بولے۔ بیٹا ہم آپ سے اپنے تمام گناہوں کی جو آپ کے ساتھ ظلم ہوئے ہیں اس کی معافی مانگتے ہیں۔ فاروق صاحب نے تہنیت کو دیکھتے ہوئے بولا۔ نہیں دادا جان، یہ سب میری قسمت میں لکھا تھا، معافی مانگ کر شرمندہ نہ کریں۔ تہنیت نے بہت محبت اور اعتماد سے فاروق صاحب کو دیکھتے ہوئے بولا۔ بیٹا میری طرف سے آپ چاروں جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں حاضری لگواؤ، یہ میری طرف سے شادی کا تحفہ ہے۔ فاروق صاحب نے تہنیت، احتشام، نوال اور سبحان کو دیکھتے ہوئے بولا اور ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ یہ سن کر ان چاروں کے چہرے خوشی سے جھوم گئے، سب مسکراتے ان چاروں کی دائمی خوشیوں کی دعا مانگنے لگے۔